السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاؤس رحمہ اللہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کو گئے۔ بیمار نے کہا میرے لیے خدا سے دعا کیجیے۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا تم خود اپنے لیے دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے قرار کی بے قراری کے وقت کی دعا ہمیشہ قبول فرماتا ہے۔ وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اگلی آسمانی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مجھے میری عزت کی قسم، جو شخص مجھ پر اعتماد کرے اور مجھے تھام لے تو میں اسے اس کے مخالفین سے بچا لوں گا، اور ضرور بچا لوں گا۔ گو آسمان اور زمین اور تمام مخلوق اس کی مخالفت پر ہو اور تمام مخلوق اسے تکلیف دینے پر تل جائے، اور جو مجھ پر اعتماد نہ کرے، میری پناہ میں نہ آئے تو میں اسے امن و امان سے چلتا پھرتا ہی اگر چاہوں گا تو زمین میں دھنسا دوں گا اور اس کی کوئی مدد نہ کروں گا۔ تو سبحان اللہ، ان دونوں واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ یا پریشانی اس کو آتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بے قراری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ تو آئیے ایک اور واقعہ اسی طرح کا دیکھتے ہیں۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک خچر پر لوگوں کو دمشق سے زبدانی لے جایا کرتا تھا، اور اسی کرایہ پر میری گزر بسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خچر کرایہ پر لیا، میں نے اسے اس پر سوار کرایا اور لے کر چلا۔ ایک جگہ جہاں دو راستے تھے پہنچے تو اس نے کہا اس راستے پر چلو۔ میں نے کہا میں اس راستے سے واقف نہیں ہوں، سیدھی راہ یہی ہے جس پر میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں پوری طرح سے واقف ہوں، یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے۔ میں اس کے کہنے سے اسی راستے پر چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہم ایک بیابان میں آ گئے جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ نہایت ہی خطرناک جنگل ہے اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر سہم گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو، مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی، وہ اترا اور اپنا تہمد اونچا کر کے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے بہت تیزی کے ساتھ بھاگا، لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں اسے قسمیں دینے لگا لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا، یہ خچر اور جتنا بھی سامان میرے پاس ہے وہ سب کچھ تم لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ تو میرا پہلے ہی ہو چکا ہے، لیکن میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے اسے خدا کا خوف دلایا اور آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا، لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ مجھے قتل کرنے پر تلا رہا۔ اب میں بہت مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سے میں نے بہت منت سماجت کی، لیکن وہ کسی طرح سے بھی نہیں مان رہا تھا۔ پھر میں نے اسے منت کی کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ اس نے کہا اچھا جلدی سے پڑھ لو۔ میں نے نماز شروع کی، لیکن خدا کی قسم میری زبان سے قرآن کا ایک بھی حرف نہیں نکلتا تھا۔ میں یوں ہی ہاتھ باندھے خوف زدہ کھڑا ہوا تھا اور وہ میرے سر پر کھڑا جلدی جلدی مچا رہا تھا۔ اسی وقت اتفاق سے میری زبان پر قرآن پاک کی یہ آیت آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یعنی کہ وہی خدا ہے جو بے قراری کے وقت کی دعا سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، اور بے بسی بے کسی کو، سختی کو اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ بس اس آیت کا میری زبان سے جاری ہونا تھا کہ میں نے دیکھا جنگل کے بیچوں بیچ ایک گھوڑ سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھگائے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے، اور بغیر کچھ کہے بغیر کچھ پوچھے اس نے اس ڈاکو کے پیٹ میں اپنا نیزہ گھسیڑ دیا، جو کہ اس کے جگر کے پار ہو گیا، اور وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔
سوار نے باغ موڑی اور جانا چاہا، یعنی کہ وہ شخص جو کہ جنگل کے بیچوں بیچ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تھا، تو اس نے اس شخص کو مار دیا تھا جو کہ خچر والے انسان کو قتل کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، خدا کے لیے یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے کسوں اور بے بسوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور مصیبت اور آفت کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اپنا خچر اور مال لے کر صحیح اور سالم واپس لوٹا۔ تو یہ اس آیت کا معجزہ ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اس شخص کا اللہ پر ایمان اتنا مضبوط تھا، اسے اس بات کا یقین تھا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کو بے قراری میں، پریشانی میں، مصیبت میں پکاروں گا تو وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جب ہم کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یہ آیت پڑھو یا یہ دعا مانگو تو ہماری مشکل یا ہماری پریشانی دور کیوں نہیں ہوتی؟ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم اجمعین اور ہمارے اسلاف کے پاس جو ایمان کی طاقت اور قوت تھی، جو جذبہ تھا، وہ ہم میں نہیں ہے۔ ہم میں ایمان کی بے انتہا کمی ہے۔ ہمارے دل دنیا کی لذتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم صرف اور صرف دنیا چاہتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کے دل دنیا کی لذتوں سے خالی تھے۔ ہمارے اندر اعمال کی کمی نہیں ہے، صرف اور صرف ایمان کی کمی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اس بات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ہی اپنی مشکل میں، اپنی پریشانی میں، اپنی بے قراری میں صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ جب ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں، انسانوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، اللہ کو نہیں پکارتے، تو اسی لیے ہماری پریشانیاں، ہماری تکلیفیں دور نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر پریشانی میں، ہر بے قراری میں، ہر مشکل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ سے مدد مانگیں، اس آیت کے ذریعے مانگیں اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو، ہماری پریشانیوں کو ضرور دور فرما دے گا۔ اس آیت کو آپ جتنا چاہیں، جیسے چاہیں، جب چاہیں، ہر وقت مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں اور آفات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔